کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں خدا کے برگزیدہ لوگ، نبی، رسول اور حتیٰ کہ خود یسوع مسیح نے بھی روزے رکھے؟ روزہ وہ دروازہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ خاموش دعا ہے جس میں زبان نہیں، دل بولتا ہے۔ عہد قدیم میں روزہ شریعت کے سائے میں تھا اور عہد جدید میں روزہ فضل کی روشنی میں۔ آج ہم جانیں گے کہ بائبل کے مطابق روزے کتنے تھے، کیوں رکھے گئے اور ان کے پیچھے کون سے گہرے روحانی راز چھپے ہوئے ہیں۔ بائبل کے مطابق روزے کا مقصد کبھی بھی خدا کو مجبور کرنا نہیں تھا، بلکہ خود کو خدا کے سامنے جھکانا تھا۔ روزہ انسان کے جسم کو خاموش کر کے روح کو بولنے کا موقع دیتا ہے۔ جب پیٹ خاموش ہوتا ہے تو ضمیر جاگتا ہے، جب خواہشات دبتی ہیں تو دعا طاقت پکڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں روزہ ہمیشہ دعا، توبہ، عاجزی اور خدا کی تلاش کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ عہد قدیم میں روزہ انسان کی بے بسی، عاجزی اور خدا پر مکمل انحصار کی علامت تھا۔ اس وقت انسان کے پاس نہ مکمل شریعت تھی اور نہ فضل کی وہ سمجھ جو عہد جدید میں ظاہر ہوئی۔ اس لیے روزہ اکثر خوف، توبہ، ندامت اور خدا کے غضب سے بچنے کے احساس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل یا کوئی فرد یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ خدا سے دور ہو گیا ہے تو روزہ اس فاصلے کو کم کرنے کا ذریعہ بنتا تھا۔ موسیٰ نبی کا 40 دن اور 40 رات کا روزہ عہد قدیم کے تمام روزوں کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ موسیٰ نبی جب کوہ سینا پر خدا کی حضوری میں داخل ہوئے تو انہوں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا، کیونکہ خدا کی قربت نے انہیں جسمانی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیا۔ یہ روزہ ہمیں یہ حقیقت سکھاتا ہے کہ جب انسان خدا کے حضور میں ہوتا ہے تو روحانی غذا جسمانی غذا سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی روزے کے نتیجے میں خدا نے شریعت عطا کی جو بعد میں بنی اسرائیل کی زندگی، عبادت اور اخلاقیات کی بنیاد بنی۔ یہاں روزہ اطاعت، ذمہ داری اور عہد کا نشان تھا۔ ایلیاہ نبی کا روزہ ہمیں ایک اور رخ دکھاتا ہے۔ ایلیاہ ایک عظیم نبی تھے، مگر وہ مایوسی، خوف اور تنہائی میں ٹوٹ چکے تھے۔ اس حالت میں خدا نے انہیں ایک فرشتے کے ذریعے خوراک دی، جس کی طاقت سے وہ 40 دن تک روزے میں سفر کرتے رہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ طاقتور ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ کمزور اور ٹوٹے دلوں کے لیے بھی ہے۔ عہد قدیم میں روزہ اکثر بحالی، نئی شروعات اور خدا کی آواز دوبارہ سننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دانییل نبی کا روزہ عہد قدیم کے روزوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ مکمل بھوک کا روزہ نہیں تھا، بلکہ ضبط نفس اور قربانی کا روزہ تھا۔ دانییل نبی نے 21 دن تک لذیذ کھانوں، گوشت سے پرہیز کیا۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ ہمیشہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی خواہشات کو خدا کے لیے روکنا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران آسمانی دنیا میں روحانی جنگ جاری رہی اور آخر کار خدا کا پیغام نازل ہوا۔ یہاں ہمیں یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ جب زمین پر انسان روزے میں ہوتا ہے تو آسمان میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ عہد قدیم میں قومی روزوں کی بڑی اہمیت تھی۔ جب پوری قوم کسی خطرے، وبا، جنگ یا خدا کے غضب کا سامنا کرتی تھی تو سب لوگ اکٹھے روزہ رکھتے تھے۔ آستر کے زمانہ میں 3 دن اور 3 رات کا روزہ ایک پوری قوم کی نجات کا سبب بنا۔ یہ روزہ اس بات کی علامت تھا کہ انسان کی چالاکی، طاقت یا حکمت نجات نہیں دے سکتی، بلکہ نجات صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح نینوا شہر کا روزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ایک گناہ گار قوم بھی دل سے توبہ کرتی ہے تو خدا اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ یوم کفارہ عہد قدیم کا واحد روزہ تھا جو شریعت میں لازم کیا گیا۔ اس دن پوری قوم اپنے آپ کو فروتن کرتی تھی، اپنے گناہوں کا اقرار کرتی تھی اور خدا کی معافی کی طلبگار ہوتی تھی۔ یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کی قیمت ہوتی ہے اور معافی بغیر توبہ کے ممکن نہیں۔ عہد قدیم میں روزہ اکثر گناہ
اور سزا کے درمیان کھڑا ایک پل تھا۔ جب ہم عہد جدید میں داخل ہوتے ہیں تو روزے کی روح بدل جاتی ہے۔ یہاں روزہ خوف سے زیادہ محبت اور قانون سے زیادہ تعلق کا اظہار بن جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے روزے کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اصل مقصد کو واضح کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ روزہ خدا کو منانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کا 40 دن اور 40 رات کا روزہ عہد جدید کی بنیاد ہے۔ یہ روزہ خدمت سے پہلے رکھا گیا، نہ کہ مصیبت کے بعد۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی خدمت سے پہلے روحانی تیاری ضروری ہے۔ شیطان نے یسوع مسیح کو بھوک کے عالم میں آزمایا، مگر یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ اصل زندگی روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے ہے۔ یہاں روزہ روحانی جنگ کا ہتھیار بن جاتا ہے، جس میں فتح جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ عہد جدید میں روزہ کسی مخصوص دن یا قانون کے ساتھ نہیں باندھا گیا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا منہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ روزہ انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں روزہ ایک ذاتی عبادت بن جاتا ہے جو خلوت میں ہوتی ہے اور جس کا اجر خدا خود دیتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں روزہ دعا کے ساتھ گہرا جڑا ہوا تھا۔ جب کلیسیا کو خادم چننے ہوتے، مشن کے لیے لوگوں کو بھیجنا ہوتا یا خدا کی مرضی جاننی ہوتی، وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عہد جدید میں روزہ فیصلوں، رہنمائی اور روحانی سمجھ کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ صرف مصیبت کے وقت۔ پالوس رسول کی زندگی روزوں کی گواہی دیتی ہے۔ وہ کئی بار روزوں میں رہے، کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی حالات کی وجہ سے۔ پالوس رسول جانتے تھے کہ روزہ جسم کو تو کمزور کرتا ہے مگر روح کو مضبوط بناتا ہے۔ عہد جدید میں روزہ ایک روحانی نظم و ضبط بن جاتا ہے جو انسان کو خدا کے قریب رکھتا ہے۔ عہد جدید ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ روزہ کتنے دن کا ہونا چاہیے بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ روزہ کیوں رکھا جائے۔ یہاں مدت سے زیادہ مقصد اہم ہے۔ ایک دن کا روزہ بھی خدا کے نزدیک قیمتی ہو سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے رکھا جائے، اور 40 دن کا روزہ بھی بے فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ دکھاوے کے لیے ہو۔ بائبل مقدس میں روزوں کی کوئی فکس گنتی نہیں، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کا دل خدا کے قریب ہو جائے۔ کبھی 1 دن، کبھی 3 دن، کبھی 21 دن اور کبھی 40 دن، مدت نہیں، نیت اہم ہے۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو خالی پیٹ نہیں بلکہ جھکا ہوا دل پسند ہے۔ عہد قدیم میں روزہ خوف کے ساتھ تھا اور عہد جدید میں روزہ محبت کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا کہ اصل روزہ وہ ہے جو انسان کو بدل دے، جو دل کو پاک کرے اور جو خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کرے۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں خدا کے قریب نہیں لا رہا تو شاید ہمیں روزے سے زیادہ دل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔